ساترا پارک مظفرآباد سے اعجاز حیدر سیاسیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہاں پہ اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے آر پار جو تجارت ہے، 20 اکتوبر 2008 کو اس تجارت کا آغاز ہوا، لیکن اس میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تجارت کا فیصلہ تاجروں نے نہیں کیا بلکہ حکومتوں نے کیا، یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو وہ سارے آئٹمز جن کی تجارت ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ بھی حکومتوں نے کیا، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ بیوروکریسی کرتی ہے دونوں طرف۔ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، بھارت کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی۔ تو یہ تجارت کس حد تک ہو سکتی ہے، اس کا پوٹینشل کیا ہے، اس کے پوٹینشل کے حوالے سے بھی کوئی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی۔ مختلف قسم کے فگرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بارٹر ٹریڈ ہے، اور بارٹر ٹریڈ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف بینکنگ پروٹوکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں کیے گئے۔ اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کے تاجر جو ہیں وہ یہاں پہ فرنٹ مین رکھ کے وہ تجارت کرتے ہیں اور پھر دبئی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ منگواتے ہیں۔ اسی طرح تاجروں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ کوئی معلوم نہیں پڑتا ان دونوں ممالک کے درمیان کہ کس وقت یہ تجارت جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی تجارت کا بھی ہے، اور لائن آف کنٹرول کی تجارت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سوچا اس سلسلے میں گفتگو کی جائے، اور یہاں پہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ طارق وانی صاحب، جو کہ جوائنٹ جموں اینڈ کشمیر چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری منظور احمد، وہ ایکس میئر ہیں مظفرآباد کے، اور اس کے علاوہ مظفرآباد چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور ان سے آگے تشریف رکھتے ہیں عابد مغل صاحب۔ عابد مغل صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں جیلم ویلی انٹرا کشمیر ٹریڈ یونین کے۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ تو یہ بتائیے وانی صاحب کہ جو میں نے بات کی، ایک تو یہ کہ تجارت کا فیصلہ جو ہے وہ حکومتوں نے کیا، اور ابھی تک مجھے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ تاجروں کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پہ تو وہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی ہے جو کہ اپنے تئیں جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ تو جوائنٹ چیمبر بھی آپ لوگوں نے بنا لیا۔ اس سینسٹیو ایشو پہ آپ نے آپ کا پہلا ٹی وی چینل ہے جس نے اس پہ تھارولی ایک پروگرام رکھا ہے۔ انٹرا کشمیر چیمبر آف کامرس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پہلی مرتبہ یہ ڈیلیگیشن لاسٹ ایئر پار گیا تو وہاں ایک جوائنٹ فیڈریشن بنی جس نے اس ٹریڈ کو چلانا تھا۔ آپ نے درست کہا، اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ چلانے کا پروگرام بنایا گیا، اس میں ٹریڈرز انوالو نہیں تھے۔ ہمیں ایک لسٹ تھما دی گئی 22 آئٹمز کی کہ یہ اس لسٹ پہ آپ ٹریڈ کریں، اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمیں ہماری جو لمیٹیشن مقرر کی گئی وہ 1.5 ٹن پر ٹرک ہم پار بھیج سکتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 22 آئٹمز کی جو لسٹ ہے، اس میں جب بھی دل چاہے کسی حکومت کا وہ اس میں سے جی میں اس کی طرف بھی آگے آ رہا ہوں۔ پہلے تو اس میں ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا گیا کہ آپ 1.5 ٹن کا ٹریڈ کریں گے، آپ کی گاڑی 1.5 ٹن سے ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پہ ہم نے اعتراض کیا کہ 1.5 ٹن پہ تو ہم ایک دوسرے کو گفٹ ہی بھیجیں گے، ٹریڈ تو نہیں ہوگا۔ آج کل ٹریڈ ٹنوں کے حساب سے 20-50 ٹن کی گاڑی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہماری پرابلم ہے، لوڈ بیرنگ کیپیسٹی نہیں ہے بریجز کی، اس طرح کے ایکسکیوزز دیے گئے۔ سو فار دا ٹائم بینگ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، چونکہ ہم ایموشنلی چاہتے تھے کہ یہ لائن چلے۔ 62 سال کے بعد یہ وہ لائن ہے جو پوری ویلی کو ایکسپلور ایریا باہر، ویلی کا صرف ایک لنک تھا جو یہی تھا، راول پنڈی روڈ، سری نگر راول پنڈی روڈ۔ سو ہماری انٹینشن یہ تھی کہ 62 سال کے بعد جب کشمیریوں کو یہ اپرچونٹی ملی تو ہمیں اس کو ہر صورت میں لینا ہی لینا ہے، چاہے اس میں لاس ہو جائے۔ ہم نے سٹارٹ کر لیا۔ اب وہ 22 کی جب لسٹ ملی ہم نے اس لسٹ کے مطابق اس کو سٹارٹ کیا۔ وہ لاسٹ پہ سٹارٹ تھا۔ کوئی بھی آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں 1.5 ٹن میں ٹریڈ کیا ہوگا، ہم نے لاسٹ ایکسیپٹ کیا، ہم نے سٹارٹ لے لیا تو سڈنلی اگر کسی چیز میں بوم آتا ہے، ٹرین میں سم ٹائم بوم آتا ہے کہ جی ہمیں یہ آئٹم دے دیں آپ۔ جب ہم اس بوم سے کچھ وہ حاصل کرنے کے چکر میں گئے تو ایک دن ہم جب اپنی گاڑی لوڈ کر کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں آگے سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ آئٹم تو بین ہے۔ اچھا، یہ جو ہے چوہدری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں۔ چوہدری صاحب یہ تو مذاق ہوا نا، آپ نے جو ہے وہ گاڑی لوڈ کی اور آپ لائن آف کنٹرول پہ لے گئے،
اور لائن آف کنٹرول پہ آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ جو آئٹم آپ بھجوا رہے ہیں وہ بین ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حکومتوں سے آپ نے گفت و شنید کی کہ یہ اگر ہم، ظاہر ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں تاجروں سے کسی قسم کی تو کوئی گفت و شنید ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا بھجوانا آپ چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کیا منگوانا چاہتے ہیں. جس وقت یہ ٹریڈ شروع ہوا تو یہاں پر وہ ٹریولنگ اتھارٹی تھی خالی، بعد میں اس کو ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی کا نام دیا گیا. تو اب بھی وہ اتھارٹی جو ہے مکمل طور پہ وہ اپنے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ جو تھا، جس طرح کا ان کو چاہیے تھا کرنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ جو بنیادی خرابیاں ہیں یہ پیدا ہو رہی ہیں. ابھی تقریباً 2 ہفتے قبل جناب وانی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ایک ورکشاپ تھی پورے دن کی، اس میں یہ معاملات جو ڈسکس ہوئے، خصوصی طور پہ اس دن کا میں آپ کو ذکر کروں کہ یہ ورک شاپ کس نے منعقد کی؟ یہ ہمارے پاکستان کے جو خارجہ والے ہیں انہوں نے وہ ارینج کی وزارت تھی، خارجہ نے جی انہوں نے ارینج کی تھی. تو اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، اور عین اسی وقت جس وقت ہم اس میٹنگ میں بیٹھے تھے تو وہاں پر ایسی صاحب تھے جو ٹریڈ کروا رہے ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو ان کو اطلاع ملی کہ جی یہاں سے 25 ٹرکیں ہیں، جن میں سے 12 انہوں نے رکھ لی ہیں، 13 واپس کر اچھا دی. نہیں، مجھے ایک اور بات بتائیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ ایک ورک شاپ منعقد کروا رہی ہے، تو حکومت آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیونکہ اب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ یہ جو تجارت جو شروع ہوئی ہے یہ 2 پورشن ہے اس کے، ایک ٹریول ایک ٹریڈ ہے. تو میں اس میں انٹر لنک رہا شروع سے. تو یہ بنیادی طور پہ اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دونوں اطراف کے جو کشمیری لوگ ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے اس تجارت میں اور آنے جانے میں، ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. وہ طریقہ کار جو تھا پہلے تو جو تھا ٹریول کے لیے، اس کا ہم نے پرمٹ کا طریقہ کار اجرا کیا، ویریفیکیشن کے بعد ادھر کا کشمیری ادھر جا سکتا، ادھر کا ادھر آ سکتا. لیکن جب ٹریڈ کی باری آئی تو اس میں اتنی ایکسرسائز نہیں کی گئی. اس میں ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ خرابی جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ مال جو یہاں سے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، پتہ چلتا ہے جی کہ آپ یہاں سے چکوٹھی بارڈر پر مال لے جائیں یا ٹیٹی نوٹ لے جائیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ آئٹم تو بین ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جو خریدار ہے، جس نے خریدا ہوا ہے، بیوپاری نے، اس نے لاکھوں روپیہ صرف بھی کیا، اس نے کرایہ بھی دیا، اور اس نے ذہنی کوفت بھی اٹھائی، اور اس کے بعد پھر کوئی انکار ہوا. یہ جو اصل بنیادی چیز ہے، یہ دونوں جو ممالک ہیں یا دونوں جو اطراف کے جو محکمے ہیں یا جو بھی ہیں شعبے ہیں، ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں. ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں. عابد مغل صاحب، کیا فائدہ اس تجارت کا؟ اگر میں تاجر ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا تو میں تو کبھی بھی نہ کروں یہ. بالکل سر، ہمیں اس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. عید سے پہلے ہم نے ایک ٹریڈ کیا، دال اس میں ہم بیچ رہے تھے. ہم ٹریڈروں کو کوئی علم نہیں جی کہ اس پہ بین لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، ہم نے وہاں سٹاک کر دی. عید کی چھٹی آ گئی، ہمیں اطلاع ملی جی کہ عید کی چھٹی ہے تو ٹریڈ نہیں ہوگا. وہ جو مال ہمارا آیا ہوا تھا وہ سٹاک ہو گیا ہے، بلکہ میرے پاس سیمپل بھی ہے یہاں میں، ویسے بائی دا وے آ گیا ہے. وہ ہماری دال کروڑوں روپے کی مالیت کی خراب ہو رہی ہے وہاں پہ. مطلب اس کا کوئی پرسان میں حال نہیں بالکل ہے. یہی کہنے لگا تھا کہ اس میں زیادہ تر اشیاء خرد و نوش ہیں. جی سر، اشیاء خرد و نوش عمومی طور پہ خراب ہونے والی چیز ہے، پیرشیبل آئٹمز ہے. تو اب اس میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی ہے یا جو بھی اتھارٹی ہے، نہ تو وہ تاجروں کو بتا رہی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس پہ قدغن لگ گئی ہے، اب آپ وہ نہیں بھجوا سکتے، یا تو آپ وقت سے پہلے بتائیں اس کو. تو میرا جو آپ کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ اس کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں. کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو یا بین کریں گے تو وہ نقصان، ایک تو جو انہوں نے خریدا مال اس کا نقصان، دوسرا اس کے خراب ہونے کا جو خطرہ وہ دوسرا نقصان. وہ یہاں کے مال کا بھی وہی معاملہ ہے اور وہاں سے جو آ رہا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. مطلب آپ یہ دیکھیں، آزاد کشمیر کے لوگ اتنے بڑے تاجر تو ہے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. یہ ایک بھائیوں کا ایک سلسلہ آر پار کے بھائیوں کا سلسلہ چلا تھا. یہاں پہ لوگوں نے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے زیور، ٹھیک ہے جی، اپنی گائے اپنی بھینس بیچ کے انہوں نے ٹریڈ شروع کیا کہ جی یہ اتنے عرصے بعد ٹریڈ ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں. لیکن اس تجارت کا یہ فائدہ ہمیں ہوا کہ فرض کیا ہم نے مال خریدا، ہمارے پاس 50 لاکھ ہے،
50 लाख का हम खरीद के ले आए, हमें पता चलता है जी कि बैन लग गया है, तो उसके बाद हम क्या करें? अच्छा, ये वानी साहब, ये जो ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी है, इसने चैम्बर को शामिल किया है इसमें? बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई NGOs की। एक CR की कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में इस्लामाबाद में हुई, उससे पहले श्रीनगर में 8 अक्टूबर 2009 के कॉन्फ्रेंस हुई CDR की। तो इन सब कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कंसेंसस लिया वो यही कि इसको अंडर चैम्बर किया जाए। इसकी जो तमाम भी सिक्योरिटिंग है या शॉर्ट लिस्टिंग है या तरीकाकार वजह करना है वो चैम्बर करेगी। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी स्पेशली वो इस चीज़ को लेने को तैयार नहीं। अच्छा, ये ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी कर क्या रही है, ये बताएं मुझे। अभी तक तो यार भाई इन्होंने बजाय तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अभी सिर्फ अपना वो, जब हम इनसे कुछ पूछते हैं तो ये कहते हैं हम फंक्शनल नहीं है। फंक्शन होने में अभी टाइम लग रहा है। और जब फैसिलिटेशन की तरफ हम फिर ये कहते हैं जी कि हमने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए, आप इतनी फीस दे दें। इस ट्रेड में सबसे बड़ा फुकदान आप देख लें कि हमारे पास स्कैनर नहीं है मौके पे मौजूद। हम ट्रेड करने जा रहे हैं और ये ट्रेड बड़ा सेंसिटिव ट्रेड है। ये कोई उस तरह का ट्रेड नहीं है जिसको आप और तनाजर में देखें। अच्छा, एक हमने वक्फा लेना है, वक्फे से वापस आते हैं और फिर इसके बारे में मजीद बात करते हैं कि ये ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी क्या कर रही है। सियासियात में खुश आमदेद। क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल तजारत के हवाले से बात कर रहे हैं। वो हमारी बात हो रही थी कि ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी क्या कर रही है, तो हमने जो डायरेक्टर जनरल है ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी के, उनसे भी बात की। वो ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ब्रीडर साहब, क्या आपकी अथॉरिटी क्या काम कर रही है? बेसिकली जो ये ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी बनी है, इसका काम है कि ट्रैवल जो कि लोग यहाँ से आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो इंडियन हेड कश्मीर जाते हैं उनको फैसिलिटेट करें। और बस जाती है यहाँ बस से जो जाती है, और उसके अलावा जो ट्रेड है इस ट्रेड को भी फैसिलिटेट करें। इन दोनों मामलात को जो है ये अथॉरिटी देखभाल कर रही है। इसमें इनिशियली जिस वक्त ट्रैवल शुरू हुआ था तो ये इस इलाके के लोगों की बड़ी दीना ख्वाहिश थी कि हम LOC को क्रॉस करें और मकबूजा कश्मीर जाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलें और वहाँ पे अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे दुआ पढ़ें। इन लोगों की इमलाक भी वहाँ पे हैं, तिजारत भी हैं, तो उसको भी जाके देखभाल करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो तिजारत के हवाले से जो बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बस तो चल रही है, लेकिन ये तिजारत का जो मामला है इसके अंदर तो बहुत सारे रखने पड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि आप इसको कैसे, ये अथॉरिटी कैसे फैसिलिटेट करती है इसको? बेसिकली देखिए, ये एक यूनिक तिजारत है। दुनिया में किसी जगह पे भी क्रॉस LOC जो है ना तिजारत नहीं हुई है, क्योंकि LOC है ही नहीं, दुनिया में LOC है ही नहीं। हाँ। तो ये यहाँ पे हुआ है, जिधर इतने खदशात हैं, उन खदशात के बावजूद भी अगर तिजारत शुरू हो गई है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें अभी जिस तरह नॉर्मल बॉर्डर के ऊपर दो हमसाया मुल्कों के दरमियान बॉर्डर तिजारत होती है, उस तरीके से तिजारत नहीं है। ये बेसिकली कश्मीरियों के लिए तिजारत है कि यहाँ के कश्मीरी और इंडियन हेल्प मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके दरमियान तिजारत हो। आप फैसिलिटेट इसको किस तरह करते हैं? हम इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि जो आइटम एग्रीड हैं उनको हम इंश्योर करते हैं कि सिर्फ वो आइटम यहाँ से जाएं। दूसरी बात यह है कि ट्रेडर्स, अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी हम एक हफ्तावार लिस्ट निकालते हैं कि ये ट्रेडर इस हफ्ते ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड है लिमिटेड। बेसिकली हफ्ते में वो ट्रेडर्स की लिस्ट आपके पास कहाँ से आती है? इनिशियली ऐसा हुआ था कि जिस वक्त शुरू में जिस वक्त ये ट्रेड हुआ था तो हमने लोगों को ओपन कहा कि जो इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो हिस्सा लें। लोगों ने ये किया, जितने भी ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे वॉलंटियर होके आए, उन्होंने अपना सामान अपने रिश्तेदारों को भेजा। इस तरीके से उनके रिश्तेदारों ने इनको भेजा, इनके जान पहचान वालों ने उधर भेजा। इस तरीके से ट्रेड दोनों खित्तों के दरमियान शुरू हो गया। लेकिन इसमें जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? बेसिकली अभी तक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं किया। उसमें सिर्फ इतना हमने किया हुआ है कि इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, क्योंकि एज सच इसको उस जो ट्रेड नॉर्मल ट्रेड है उसकी तरह नहीं हो रहा ये ट्रेड, क्योंकि आमतौर लेकिन जो तिजारत, जो ताजर है
اس کو کہ کون تاجر ہے وہ تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جب چیمبر اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ تاجر ہے. دیکھیں اس میں بتاتا ہوں، یہ اس پروسیس میں ابھی ہم نے ایک پچھلے دنوں تاجروں سے میٹنگ بھی کی تھی، اور ابھی ہم وی آر ان دا پروسیس کہ تاجروں کی صحیح ڈیفینیشن لے کے اس کو اپنے پاس رجسٹر کریں، اور رجسٹر کرنے کے بعد پھر جو لوگ رجسٹر ہمارے پاس ہو جائیں گے صرف وہی لوگ ٹریڈ کریں گے. لیکن اگر پہلے دن سے ڈے 1 سے اگر ہم یہ ریسٹرکشن لگا دیتے تو شاید یہ ٹریڈ ہو ہی نہ سکتا، کیونکہ یہ اوپن اس لیے کھولا ہے کہ ہر ایک بندہ آئے اور یہ ٹریڈ کامیاب ہو. کیونکہ اچھا مثلاً میں تجارت کرنا چاہتا ہوں آپ جی تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے پاس آؤں گا؟ آپ میرے پاس آئیں گے، آپ اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن دینے کے بعد ہم آپ کو اپنے پاس رجسٹر کریں گے، رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ٹریڈرز کی نام کے اندر لسٹ کے اندر نام ڈال دیں گے، اور اس کے بعد یو کین ڈو دا ٹریڈ. تو وہ میں کیسے کروں گا کہ اس کے بعد جو دوسری طرف سے کوئی اگر کچھ کسی نے منگوانا ہے تو اس کے لیے تو آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ بنیادی طور پہ صرف آپ کی اتھارٹی ایک کام کر رہی ہے، وہ یہ کہ مجھے لسٹ کر رہی ہے کہ میں ایک تاجر ہوں. جی ہاں. اس کے علاوہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ یہ فیسیلیٹیشن ہے کہ جو آپ کا مال یہاں سے جاتا ہے اس کو سکین کرنا، اس کو ترتیب دینا. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اگر اتھارٹی بیچ میں سے ہٹ وہ جائے، سکین تو آپ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کہیں کوئی غلط ایسی چیز نہ چلی جائے. صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ اگر آپ کھلا چھوڑ دیں تو وہ تو وہاں پہ تو ایک مٹ بھیڑ بن جائے گی. کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا اس نے. نمبر ایک بات. دوسری بات ہے کہ بارڈر کے اوپر وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی ہیں تاجروں کو، تاکہ وہ اپنا سامان آسانی سے کراس بھیج سکیں. پھر جو ان کا سامان واپس وہاں سے آتا ہے وہ بھی ترتیب کے ساتھ آئے، اور اس کو چیک ہو کے جو تاجر ہے جس کا سامان آیا یہ سامان اس کو چلا جائے آرام سے. تو بنیادی طور پہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کا کیا حصہ ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت کا بہت حصہ ہے. تمام سیکیورٹی آزاد کشمیر کی حکومت پرووائڈ کر رہی ہے اس کو، سیکیورٹی جتنی بھی ہے. نہیں، لیکن جو چیزیں جو کہ جن کی تجارت ہونی ہے اس کا فیصلہ تو حکومت پاکستان نے کیا نا؟ بالکل حکومت پاکستان نے کی ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہ جو تجارت ہو رہی ہے یا اس کا کیا سکوپ ہوگا اور کن چیزوں کی تجارت ہوگی، اس میں تو حکومت آزاد کشمیر کا کوئی حصہ نہیں. نہیں، ڈیفینیٹلی جس وقت کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے، حکومت پاکستان بھی اگر کرتی ہے، اور اگر اس نے کشمیر کے حوالے سے کرنی ہے تو کشمیر کی حکومت کو کانفیڈنس ملے گی یا نہیں لے گی؟ نہیں، کشمیر کی تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو نہیں. کشمیر کی حکومت جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حکومت پاکستان جو ہے ایک چیز کا فیصلہ کرے گی جی ہاں، تو کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اس کو نہ کر دے گی؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حکومت پاکستان جس چیز کا بھی فیصلہ کرے گی، اگر مثال کے طور پہ کشمیر کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو آپ نے 22 آئٹم رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کبھی کوئی آئٹم حکومت پاکستان بند کر دیتی ہے، کبھی کوئی بھارت سرکار بند کر دیتی ہے، اگر آزاد کشمیر کی حکومت فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے؟ اگر آزاد کشمیر کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ان کو اضافہ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ریکمنڈیشن حکومت پاکستان ضرور مانیں گی. اگر آج حکومت آزاد کشمیر کی حکومت اگر یہ کہے کہ اس میں کمی کر دیں تو حکومت پاکستان ضرور اس کو مانیں گی. یہ ہو ہی نہیں کمی سکتا. کو تو فوراً مان جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اضافے کو ہی مانے گی. ابھی بھی جس وقت اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو اتھارٹی کو چلا رہے ہیں، جی ہاں، آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں کہ یہ جو تجارت کا جو اس وقت شرح ہے یا اس وقت جو اس کا سکوپ ہے یا جو بنیاد تھی کہ یہ دونوں اطراف کے کشمیریوں کو اکٹھا کرے گی، ان میں سے کوئی چیز ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے کشمیریوں کا اور ادھر کے کشمیریوں کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ جڑ گیا ہے کہ وہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور ابھی جس وقت حکومت پاکستان نے ہم سے مانگی تھی کہ اگر ٹریڈ لسٹ کو ہم بڑھائیں تو کون سے آئٹم اس میں ایڈ کریں، تو ہم نے اپنے ٹریڈر سے بات چیت کر کے، حکومت سے بات کر کے ہم نے ان کو لسٹ پرووائڈ کی کہ جی ٹھیک ہے، اس میں یہ چیزیں ہوں گی، آپ پینالائز کریں اور آپ بے شک اس کو جو لسٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. یہ ہمارے ٹریڈرز کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ٹریڈ لسٹ بڑھے. اچھا، چیمبر کو کیوں نہیں آپ اس میں شامل کریں؟ نہیں، چیمبرز کو ہم نے چیمبر کا جو پریزیڈنٹ ہے ہی از اے ممبر آف دی بورڈ، اتھارٹی کا بورڈ ہے، اس بورڈ کا ممبر ہے. نہیں، اگر آپ جو ہے انڈیپینڈنٹلی لسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تو پھر اس میں چیمبر کا کیا رول ہے؟ اصل میں اس لیے نہیں کیا. اگر چیمبرز میں اگر ہم لوگوں کو جانے دیں گے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر ہوگا، آپ اس کو انکم ٹیکس کے اس میں سے گزاریں گے،
آپ چیمبرز کے سسٹم کے بیچ میں سے گزاریں گے تو یہ تو غریب لوگ ہیں، جو کامن لوگ ہیں، جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک ٹرک 2 ٹرک اپنے ادھر رشتہ داروں کو بھجوانا چاہتے ہیں، وہ تو اس کے لیے بھی آگے نہیں آئے گا۔ بریڈر صاحب، یہ تو اب اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے یہاں پہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات بھی، جو بھی چیز ہو لوگ اس میں لوپ ہول نکال لیتے ہیں، لیکن ہم نے وہ آپ کیسے اس کو پتہ کریں گے کہ یہ کس کا فرنٹ مین ہے؟ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس لیے ٹریڈ لسٹ کو، جب یہ ٹریڈرز کو لسٹ کریں گے تو اس میں کتنے لوگوں کو اپنے رجسٹر کر سکیں گے؟ آزاد کشمیر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کا جو نقطہ نظر ہے کہ ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے، وہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس لیے کہ پنجاب سے اور دوسرے علاقوں سے جو تاجر ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو آگے فرنٹ پہ رکھ کے، سامنے رکھ کے، تو یہ اس تجارت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی ہے کہ ان کو شامل کریں گے، بالکل شامل ہوگا۔ جس وقت ہم نے اس کی جو ٹریڈرز کی ڈیفینیشن بنائی ہے اور ان کو رجسٹر کریں گے تو اس سے پہلے ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ وہ ان کو چیمبر آف کامرس کا اندر رجسٹر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے گا، اور اس کے اندر ہم ان کی سیکورٹی رکھیں گے، رجسٹریشن فیس رکھیں گے، تاکہ ایک مخصوص تاجر جو ایکچوئل تاجر ہے وہ ٹریڈ کرے۔ جب ادھر اپنے پاس ان کو رجسٹر کریں گے تو ہوگا کیا کہ اگر پنجاب کا جس کی آپ بات کرتے ہیں ٹریڈر، وہ کتنے آدمیوں کو رجسٹر کرا سکے گا؟ وہ 1 2 3 4 کو، اور کل کیا اس کی ضمانت ہوگی کہ وہ جو اس کو رجسٹر کرائے گا، پیسے جمع کرائے گا اتھارٹی کے پاس، وہ کل اس کے لیے کام کرے گا، اسے ہٹ کے کسی اور کے لیے کام نہیں کرے گا؟ تو وہ اس کے اوپر رسک کبھی پنجاب کا جو ٹریڈر ہے وہ اس پہ رسک نہیں لے گا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا بریڈر محمد اسماعیل۔ بات ہو رہی تھی ان سے، انہوں نے اپنا مطمع نظر پیش کیا کہ جی یہ چونکہ نئی چیز شروع ہوئی ہے تو ابھی آہستہ آہستہ اس میں جو ہے نا ٹریڈ اینڈ کامرس جب ہوگا تو چیمبرز کی بھی شمولیت ہوگی، تو لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا اعجاز بھائی، چیمبر نے ہی تو ٹریڈ کو شروع کیا، ٹاٹا تو بعد میں اس میں آئی۔ ٹاٹا کا وجود تو اس کے 6 ماہ بعد بنا، چیمبر نے تو اس کو سٹارٹ لیا ہے، تو چیمبر اسے آن کرے گی یا وہ چیمبر کو آن کرے گی؟ اچھا جوئی صاحب نے پوچھا، جوئی صاحب مجھے آپ صحیح بات بتائیں، یہ واقعی سنجیدگی سے یہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا ویسے ڈھکوسلا ہے؟ میں شروع سے اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ یہ تجارت اور یہ آمد و رفت آنا جانا یہ ہونا ہے اور ہوتا رہے گا، اور یہ مزید فعال ہوگا۔ اور ابھی تو کوشش لگ رہی ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھا جائے۔ ابھی جو، کیونکہ آپ کو یہ تو علم ہی ہے کہ ہماری جو یہ عادت ہے، ایک بیوروکریسی کی عادت ہے کہ جو کام جلدی میں کرنا ہو اس کو لیٹ کرتے ہیں، اس کو دیر سے کرنے کا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی نوکری لمبی ہو جاتی ہے، اور باقی نقصان جو ہے وہ جنرل پبلک کا ہوتا ہے۔ ابھی جو وانی صاحب نے بات کی ہے چیمبرز کی، یہاں پر ہماری چیمبرز ہیں آزاد کشمیر میں، چیمبریں موجود ہیں، اور ان کا کیا کردار ہوگا اگر وہ اس کاروبار میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا؟ پھر چیمبر بنانے کا مقاصد کیا ہے ہمارے؟ اس میں جنرل پبلک آئے گی، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوگی، ہماری چیمبر کے ممبر بنیں گے، وہ پھر ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں جی ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ ٹریڈ کریں۔ ان کا کام صرف یہ ہے، کنٹرولنگ اتھارٹی جس کو کہتے ہیں آپ، وہ ہے کام تو کرنا ہے، ہم لوگوں نے کرنا ہے، تاجر پیشہ لوگوں نے کرنا ہے، چیزیں ہم نے خریدنی ہے، چیزیں ہم نے بیچنی ہے، انہوں نے نہیں بیچنی، سرمایہ ان کا نہیں لگنا، سرمایہ حکومت کا نہیں لگنا، بلکہ ہم نے ان کو ٹیکسز دینے ہیں، ہم نے ان کو جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر جو اضافی اخراجات ہیں وہ ہم سے لیں گے، ہم انہیں دیں گے، وہاں پر مزدوری کھلے گی لوگوں کی، اور یہ سلسلہ جو ہے بہتر سے بہتر ہوگا، امید ہے۔ عابد مغل صاحب یہ بتائیں، ایک مفروضہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ چھوڑ دیا، تاجروں پہ چھوڑ دیا کہ فیصلہ کر لیں، کیا ایسی کون سی 3-4 اہم چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی تجارت نہیں ہو رہی اور ہو سکتی ہے؟ جی ہم پہ ہی یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پہلے اپنے ٹریڈروں سے رابطہ کریں گے، باقاعدہ اس کی باڈی بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں باڈی کے ممبر ہوں گے، تو اگر ہم سب ٹریڈر مل کے پار کے ٹریڈرز کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن ٹریڈ ہوتا ہے ہمیں تو ٹریڈ پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ نہیں، مجھے آپ کچھ چیزوں کے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ابھی ہماری جو سی ڈی آر میں کانفرنس ہوئی، اس میں ہمیں شارٹ لسٹ تھی ہمیں کہ جی آپ اس میں کون سے آئٹم مزید ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے لسٹ کو ختم کر دیں، اس کو ایز پر ڈیمانڈ کر دیں،
ادھر اور ادھر کے لوگوں کے لیے، چونکہ ان میں تھوڑا سا ان کو یہ تھا جی کہ یہ پاکستان کے اور انڈیا کا ٹریڈ ہو رہا ہے. ہم نے کہا جی اگر آپ کو کشمیر کا ٹریڈ کرنا ہے تو اس سے ایز پر ڈیمانڈ کر دیں، ہمیں جو چیز سری نگر میں چاہیے ہم لے لیں گے، جو انہیں مظفر آباد سے چاہیے وہ لے لیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک لسٹ رکھیں، شارٹ لسٹ رکھیں، آپ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس سلسلے میں میں نے ان کو مثال دی ایک، میں نے کہا دیکھیں ایک وقت آیا کہ لاسٹ ایئر ٹماٹر کی پرائس مظفر آباد میں 120 روپیز پر کلو چلی گئی، ویرس وہ جو چکوٹھی میں اس کی پرائس تھی وہ 30 روپیز پڑ رہی تھی ہمیں پاکستانی روپے میں. تو ہم نے اس سے وہاں سے منگوا لیا ٹماٹر کو، اور یہ پبلک کی استعمال کی چیز ہے، پبلک کو چیپ ملی. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا اس کو ایز پر ڈیمانڈ کر دیں، ایز پر ڈیمانڈ چلتے ہیں اس کو لے لیا. چلیں یہ وقفہ لینا ہے ہمیں، وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو رہا. سیاسیات میں خوش آمدید. لائن آف کنٹرول کے آر پار تجارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق وانی صاحب، چودھری منظور احمد صاحب اور عابد مغل صاحب. چودھری صاحب، اس کے بارے میں کوئی تحقیق بھی نہیں ہوئی کہ پوٹینشل کیا ہے اس تجارت کا. یعنی ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ جی جو انفارمل جو تجارت ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ کوئی $10 بلین کی ہے. اس کے اوپر جب ایک سٹڈی کی گئی، وہ ایس ڈی پی آئی ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، انہوں نے جب کی تو پتہ چلا 500 ملین سے زیادہ نہیں. تو یہ کچھ آپ نے اپنے طور پہ چیمبرز نے کوئی تحقیق کی ہے کہ اگر آپ یہ تجارت جو ہے یہ اس کا معاملہ صحیح ہو جائے تو کیا تجارت ہوگی، وہ کتنا اس کا پوٹینشل ہے؟ میں بتاؤں نا جی کہ اس میں تو بنیادی چیز پھر بات وہی آتی ہے جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. کنٹرولنگ اتھارٹی جب تک ہمیں فری ہینڈ نہیں دے گی، تاجروں کو فری ہینڈ نہیں دے گی، تب تک تاجر تو اتنا بڑا بزنس کر ہی نہیں سکتے. ابھی تو جو ہمارا جو بزنس چل رہا ہے یہ آپ تکے پہ ہی سمجھیں، یہ تکے پہ چل جی تکے پہ چل رہا ہے. ایسے ہو رہا ہے کہ جی کہ کبھی ہم 10 ٹرک لے کے جاتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں نہیں جی پار تو 4 ہی جائیں گے، 6 واپس آئیں گے. جس طرح تھوم کی مثال دی گئی، پہلے دال کی مثال دی گئی، اسی طرح سے باقی چیزوں کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جب ایک بلک میں کوئی چیز آتی ہے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تھوڑی جائے گی، اتنی نہیں جائے گی. اب وہ پریشانی ہے. اس کے لیے ابھی جو آپ کا فرمانا بجا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی حکمت عملی ابھی طے نہیں ہوئی ہے کہ ڈیٹیل سے اس پر سروے کیا گیا ہو کہ یہ کس طرح سے ہوگا، کتنا مال بیچنا چاہیے، سال میں کتنا بیچنا چاہیے یا مہینے میں. دونوں طرف ایک دوسرے کی مارکیٹس کا میرا نہیں خیال کہ کسی کو پتا ہے. جی بنیادی چیز یہ ہے نا جی، ہم آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے. اب ہم یہاں بیٹھے، ہم الو نہیں ہے، ہم مال بیچیں گے، ہم چکوٹھی وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے بس ٹرمینل پہ یا اپنے گودام جو وہاں پر، تو وہاں سے ہمارا مال جائے گا، وہاں پر جس کے پاس جائے گا وہ ہم سے نہیں ملے گا، ہم اس سے نہیں ملیں گے، تو ہماری تجارت کیسے بڑھے گی؟ تو یہ تو اندھی تجارت ہوئی نا. جی ہاں، جب تک یہ آپس میں اس کو تو یہ کہنا نا آپ انٹرنیشنلی ایک بلائنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے. ہاں بالکل. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکرین دا بیہائنڈ کون ہے، میں کس کو مال دے رہا ہوں. اگر وہ کل ڈینائی کر دیتا ہے میں نے وصول نہیں کیا تو واٹ کین آئی ڈو. اچھا مجھے ایک اور بات بتائے، میں نے سنا تھا کہ پرلی طرف سے جو فروٹ آیا اس سال تو میرے خیال میں آیا نہیں، پچھلے سال تو وہ یہ سنا ہے کہ وہ کوئی ڈیفالٹ ہو گئی ہے 300 پتہ نہیں 40 ملین کی کہ کتنے کی، کیونکہ یہاں پہ بیچنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. ایکچولی اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی شارٹ ٹرم میں 18 کو ہمارا ڈیلیگیشن واپس آیا تو 20 کو ہم نے ٹریڈ سٹارٹ کرنا تھا. تو ہم نے وہ رفلی جو بھی ٹریڈر ملا جی ہمیں مال چاہیے بھیج دیں آپ، تو انہوں نے اس میں بھیجا. وہ اس لیے تھوڑا سا اس میں ڈرا بیک آیا، لیکن وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا کہ اب اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں یہ ڈیفالٹ آ گیا. یہ ایسی بات نہیں تھی. اس کے بعد ٹریڈ اسموتھلی چل رہا ہے. اس ٹریڈ کے لیے لوگوں نے بہت قربانی دی ہے. نہیں لیکن آپ کے جو چیمبر میں ایک اور جو گروپ ہے وہ اس تجارت کے خلاف بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس تجارت کے خلاف آزاد کشمیر کی چیمبر کے اندر کوئی چیمبرز بھی اس ٹریڈ کے خلاف ہو، چونکہ ہماری اعجاز صاحب اس ٹریڈ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے. ہمیں ہر صورت لیکن وانی صاحب جذباتی وابستگی سے تجارت تو نہیں ہوتی نا سر. وہ ایک پیسہ تو کمانا ہے نا. پیسہ تو ظاہر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 6 منتھ اس ٹریڈ میں کسی بھی ٹریڈر نے کوئی پیسہ نہیں کمایا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ویری فرسٹ ڈے اس ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہوں. کسی بھی ٹریڈر سے سم ٹائم یہ ہوتا تھا
کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی بھیجنے کے لیے، اور ٹی ایف او ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ یار آج تو گاڑی کوئی نہیں ہے، ٹریڈ فیسیلیٹیشن آفیسر ٹریڈ فیسیلیٹیشن آفیسرز، اور ہم پھر وہاں سے ایک سبزی کی گاڑی بھر کے بھیجتے تھے کہ ہماری لائن چلنی چاہیے، ہمیں ہر صورت میں اس لائن کو چلانا تھا۔ آج یہ ٹریڈ پروفیٹیبل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جب پروفیٹیبل بننے لگا ہے تو اس پہ مختلف قدریں لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور بنا، میں تو یہ کہتا ہوں نا اچھا یہ قدغنیں چودھری صاحب کون لگا رہا ہے؟ یہ تو جو یہ اتھارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، جس کے ذمہ یہ کام لگا ہے، اتھارٹی کے پاس احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتھارٹی کے پاس ابھی تو احکامات کے بارے میں تو کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو بھی امیجیٹ باس ہوگا وہ ان کو بتاتا ہوگا، ہمیں تو نہیں بتاتے، ہمیں تو یہ بتاتے ہیں جی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس دن، اسٹیبلشمنٹ والے اور ایجنسیاں لگا رہی ہیں یہ قدغنیں؟ یہ وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اوپر سے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو ٹریڈ اس طرح جا رہا تھا، اب اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، پہلے ٹھیک جا رہا تھا خراب کیوں ہو جا رہا ہے، ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں جی بس حالات کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات کی وضاحت کر دیں جو میں وانی صاحب کی بات سے سمجھا ہوں کہ جب یہ منافع بخش ہونا شروع ہوا تو اس کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی اصل میں بنیادی چیز یہ ہے نا جی کہ ہم جو لوگ ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، اس میں ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس طرف کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اصل میں جو چیز جو ہے اس میں آپس میں روابط کا بڑھنا بہت ضروری ہے، جب تک روابط نہیں بڑھیں گے تو یہ تجارت جو ہے کمزور ہوتی جائے گی۔ ابھی جو جس کا فاسٹ ہوئی تجارت، تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے تو پھر انہوں نے روکا، وہ اس لیے وہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ مجھے یہی نظر آ رہی، جو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہماری جو ہے پوری طرح سے جو محکمہ جو ہے وہ فعال نہیں ہوا۔ اب ان کا محکمہ یہ فعال ہونا بھی نہیں۔ محکمہ فعال ہوگا تو پھر ہم بھی خوشحال ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا، جی آپ نے اس کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، میں آپ تینوں سے یہ سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ اس سارے معاملے میں آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد، مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی کوئی اتنے زیادہ ہیں۔ نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے آزادی کا، ہماری آزادی کا، اس مقابلے کی آزادی کا۔ میں 3 بار ہو کے آیا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا، میں کہیں اور اشارہ کر رہا تھا۔ ہماری آزادی وہ کا، جو بات ہماری آزادی کا اور اس طرف کی آزادی کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہاں پر کھلے بندے یہاں پر سانس لے رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں نظر آئے گا جو آپ کو واچ کر رہا ہوگا، وہاں پر آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کا جو نیلم دریا ہے، جی یہ جب خشک ہو جائے گا، جی، آپ تو سانس اس لیے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اس کے لیے آپ شاید آپ کو کسی نے معلومات غلط دی ہوں گی، یہاں پر اس کے لیے جتنی آواز اٹھائی گئی، نہیں، میں صرف اس کا نہیں ذکر کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی آپ ڈیم کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر جی رہا ہاں، ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی قسمت کے فیصلے ہوتے جی ہیں ہاں، وہ کہاں سے ہوتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ کتنا کوئی تعلق ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ عابد مغل صاحب، آپ اس بات میں سر ہلا رہے ہیں، ذرا بات کریں۔ جی جی بالکل، یہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں جی، ہم پوری طرح سے آزاد ہیں یہاں پہ، اچھا، اللہ کے فضل سے۔ جو حالت ان کی ہے اللہ نہ کرے ہماری ہو، تو ان کی تو اس لیے ہے نا کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا دی نا۔ نہیں، میرے خیال میں جو بات ہمیں آپ حقوق کہنا، مل رہے ہیں، ہمیں اٹھانے کی ضرورت چلیں ہی نہیں وانی ہے۔ صاحب کچھ کہہ رہے جو ہیں۔ جی بات وانی آپ صاحب، کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا جو کوشچن ہے، میرے خیال میں اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو دیٹس فیکٹ کہ ڈسیزن کہیں اور ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہم پہ لاگو کر دی جاتی ہے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھلے ڈسیزن اپنی مرضی سے کر لیں لیکن ہمیں ٹائم فریم پہلے دے دیں، 1 ویک پہلے دے دیں، ہم لاسٹ سے بچ جائیں۔ ڈسیزن میکر جو ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی یا ان کا جو نمائندہ یہاں پہ ہے وہ ان کے اس ڈسیزن پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ کہہ دیتا جی آج اس پہ قدغن ہے، یہ شارٹ لسٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے بینیفٹ میں اس چیز پہ پابندی لگانی تو ہماری سارا آنکھوں پہ، لیکن ان ٹائم ہمیں اس کا نہیں، پاکستان کے صرف بینیفٹ کے مطابق چلنا ہے یا آزاد کشمیر کے بینیفٹ کے حساب سے بھی چلنا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے، مضبوط پاکستان کی بقا ہم میں ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں پہلے پاکستان کے بینیفٹ واچ کرنا ہے، ہمارا بینیفٹ بھی ساتھ میں ہے، لیکن پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اپنا ہر طرح کا رائٹ جو ہے نا کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کو کھوکھلا کریں گے ہم تو ہم اپنا کوئی رائٹ کلیم نہیں کر سکتے،
پھر ہم خود بلوچستان والے آپ کی اس بات پہ قائل نہیں ہوں وہ ان کا الگ سینیریو ہوگا، لیکن ہمارا نہ یہ ہی ایمان ہے، سندھ اندرون سندھ والے. وہ ممکن ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے مضبوط پاکستان کی بقا عالم اسلام میں ہے، کشمیریوں کی بقا اس میں ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستانیوں کی بقا اس میں ہے. اب اگر سندھی یا بلوچی بھائی میرے کچھ کسی بات سے نالاں ہیں تو وہ اس کا جواب بہتر دیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ کے اندر جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شارٹ لسٹ اس کو کرتے ہیں بھلا کریں، ان ٹائم انفارم کریں، ایک ویک پہلے. جیسے میں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ ان کو اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، آپ ہمیں ایک ویک پہلے لکھ دیں کہ سیکنڈ ویک سے یہ بین ہو گیا آئٹم. تو وہ تو خیر بات ہوئی، ظاہر ہے وہ تو ایک فائدہ بہت ہی اٹھائے گا نہیں، وہ تو ایک بہت ہی منطقی بات ہے نا آپ اٹھا کہ کے آپ جو بارڈر ہے پہ ہمیں وہ کیا جس دیتے ہیں، وقت آپ کا ٹرک وہاں پہ پہنچ رہا ہے اس وقت اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو یہ تو آئٹم ہے یہ اکنامکلی بین ہو کل گیا کرنے ہے کی بات ہے. تو بالکل. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. صدیق اپنا عابد مغل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اس وقت اس میں کیا کردار ہے، یا آپ کس طریقے سے اس چیز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے ساتھ ہم نے تو شروع سے لے کے اس وقت تک اس کے لیے ٹریڈ کے لیے بڑی جیسے وانی صاحب نے فرمایا، یہ ہمارے بھائی ہیں، پہلے دن سے یہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے، ہم تو بعد میں آئے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹریڈ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آر پار کے جو ہم بھائی لوگ ہیں ہمارا آپس میں میل جول بڑھنا چاہیے، تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لاس کرنے کو بھی تیار ہیں، بہت زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز انوالو نہ ہو کہ یہ ٹریڈ اللہ نہ کرے کل بند ہو جائے. تو جو بات آپ نے کی کہ پاکستان، ہم تو پاکستان کے مجاہد ہیں، سیدھی آپ کو بات بتائیں، آپ پاکستان کے پاس فوج تنخواہ لیتی ہے، ہم بلا تنخواہ فوجی ہیں آپ کے. تو سب سے پہلے پاکستان، تو پھر یہ تجارت. اگر آپ تنخواہ پاکستان والے کی، فوجی بن جائیں نا تو آپ جی کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی جی طارق وانی صاحب، چودھری منظور احمد صاحب، مغل صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیا معاملات ہیں. جس وقت یہ تجارت کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت پاکستان کی صدارت جنرل پرویز مشرف کے پاس تھی. ان کے اپنے کچھ خیالات تھے کشمیر کے حوالے سے، اس کو آگے بڑھاوا دیا گیا، اور 2004 کا جو ایک تعلقات کو معمول پہ لانے کا عمل تھا اس کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھایا گیا. اور چونکہ وہ صدر ہونے کے علاوہ فوج کے سربراہ بھی تھے، اس لیے وہ یہ کام کر سکے. اگر یہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو کسی سویلین حکومت کے بس کا روگ نہیں تھا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے تجارت کا یہ چل سکے. لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو دبا کے رکھا جائے اور اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے. اور یہ بات بڑی واضح ہے، میں نے اپنے مہمانان سے پوچھنے کی کوشش کی، انہوں نے باوجود جو ہے وہ تھوڑی سی کنی کترا گئے اس معاملے میں. لیکن چونکہ مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ یہ تجارت کے خلاف ہیں. ان کی اگر ان تک ہو تو یہ تجارت نہ ہو. جس طرح ہم یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے بھی خلاف ہیں اور ابھی تک ہم نے اس کو نہیں کھلنے دیا. جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے معاملات کا، تو کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی وضاحت تو اس معاملے میں ہو گئی ہوگی کہ کشمیر کے معاملات، انتظام اور انصرام اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ مظفر آباد میں نہیں ہوتے. مظفر آباد صرف اس پہ مہر ثبت کرتا ہے، یہ فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور پاکستان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں بھی ایک لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ مارے گئے. آزاد کشمیر کو بھی اس کے حقوق ملنے چاہیے، پیشتر اس کے کہ یہاں کے لوگ جو اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے دل میں بھی اس کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں، اعجازحیدر26@gmail.com. میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.